ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے یہ تدبر القرآن کے حوالے سے ایک سیشن شروع کیا ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم قرآن مجید کے جو اس میں سے اصل مطلوب ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور مقصد ہمارا یہ بالکل نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ کون کتنا جانتا ہے، کیونکہ ہم سب طفل مکتب ہیں اور ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو قرآن مجید کا اصل پیغام ہے وہ ہم تک پہنچے۔ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور یہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا، اور اس کی جو سب سے بڑا اس کا معجزہ ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے یہ نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اس میں کسی ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ کائنات کی ایک ایسی کتاب ہے بدقسمتی سے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے۔ بہت زیادہ ہم اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اس کا ایک ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، ایک ترجمہ ہم نے اس کو دیکھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا۔ وہ بھی کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن اس کے اندر جن لوگوں نے کام کیا یا جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا وہ آپ تک پہنچ گیا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں کہ کسی بھی زبان کا ترجمہ اس کا نیم البدل کوئی نہیں سکتا۔ ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے، ہر زبان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور سیدنا عمر کا تو ایک قول ہے کہ اگر تم اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو تم جو جاہلیت کے زمانے کی جو شاعری ہے اس کو بچا کے رکھو، کیونکہ یہ بات ذہن میں بہت اچھی طرح سے بیٹھ جانی چاہیے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ نازل ہوا اس قوم کے اوپر جس کی زبان وہی زبان تھی جو کہ قرآن مجید کی زبان، تو بہت سارے الفاظ سے بہت اچھی طرح سے آشنا تھے، انہیں وہاں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اردو زبان کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم عربی زبان کے استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اردو زبان کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اردو زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم عربی زبان کے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے معنی عربی اور اردو کے ایک ہی طرح ہیں، لیکن اکثر کے جو معنی ہیں وہ بہت مختلف ہیں، اور مختلف اگر نہیں بھی ہیں تو اس میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ ہماری زبان میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ معنی لے آئیں یا بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جو اردو کے معنی جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور عربی کے وہی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ وہی معنی ہوگا، ہم اس معنی کو پہنا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مفہوم حاصل نہیں کر پاتے، اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے جو اس کا حق ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ ٹرانسلیشن کسی چیز کا نیم البدل نہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں تو خاص طور پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ محسوس کرنے کی چیز۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ دیکھیں، سیدنا عمر گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے اور جب اپنی بہن کے گھر پہنچے اور 5 آیات انہوں نے سنی سورہ طٰہٰ کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 5 آیات جو سورہ طٰہٰ کی جو پہلی 5 آیات ہیں، اس میں پہلی جو آیت ہے وہ تو حروف مقطعات ہے، تو بنیادی طور پہ 4 آیات سنی اور ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور پھر کتنے جلیل و قدر وہ صحابی بنے۔ تو یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، اس کو محسوس کیا جائے گا۔ اسے جب محسوس کریں گے تو ہمارے قلب پہ بھی محسوس ہوگا، اسے جب محسوس کریں گے تو ہماری جلدوں میں بھی محسوس ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جن کے اوپر ہماری آیات نازل ہوتی ہیں ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کا کبھی موازنہ کریں کہ ہماری جلدیں نرم پڑتی ہیں، اس لیے نہیں پڑتی کیونکہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے، ہم صرف اس کا ایک رواں ترجمہ کرتے ہیں، اس کے ترجمے سے پڑھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ کچھ حد تک یہ بات شروع کے طالب علم کے لیے کچھ حد تک بہت اچھی ہے
کہ اسے اتنی تذکیر ہو جائے کہ اوپر اوپر سے سطح پہ اسے پتہ چل جائے کیا کہہ رہا ہے. لیکن قرآن کا یہ اصل مطالبہ نہیں ہے. قرآن تو آپ سے کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، یا تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. دبرا یدبرو دبرن، دبرن کہتے ہیں پیٹھ کو. کیا اس کے الفاظ کے پیچھے نہیں دیکھتے کہ ہم بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. اس کلاس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ میں سر صلاح الدین صاحب کی کلاس کو فالو کرتا تھا اور میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں اور گائیڈنس بھی لیتا رہتا ہوں. تو میری ان کے ساتھ جب بھی یہ سورہ بقرہ ہوتی تھی میں ان کے ساتھ یہی بات کرتا تھا کہ اس میں تھوڑی سی اور ڈیپتھ میں لے کے جائیں، اس کو آگے لے کے نہ چلیں. اسی بھلے ایک ہی آیت کو پڑھیں، ایک ہی آیت ہم کر لیں. ہمارے لیے پورا قرآن ختم کرنا آبجیکٹو نہیں ہے. سیدنا عثمان کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ 12.5 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ ختم کی. جب میں نے پہلی دفعہ روایت پڑھی تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ 12.5 سال لگے. میں نے تو سورہ بقرہ جو ہے وہ 2 مہینے میں یاد کر لی تھی، اس کو 12.5 سال لگے. تو پتہ چلا وہ ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے، اسے سمجھتے تھے، اس کو غور و فکر کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتے تھے. اور قرآن مجید کا ایک اسلوب ہمیشہ یاد رکھنے کہ قرآن مجید ایک مخصوص وقت میں نازل ہوا تھا. اس کا ایک زمان بھی ہے اور اس کا ایک مکان بھی ہے. لیکن یہ زمان اور مکان میرے اور آپ کے لیے ضروری نہیں. یہ زمان اور مکان میرے اور آپ کے لیے ضروری نہیں. یہ قرآن آج مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے. ہمارا آدھے سے زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم اس بات میں چلے جاتے ہیں کہ یہ آیت تو جو ہے وہ ابو لہب کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے ابو جہل کے لیے نازل ہوئی، یہ سیدنا عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے. نہیں، یہ آیت میرے اور آپ کے لیے نازل ہوئی. اس آیت کے اندر میرے اور آپ کے لیے میسج ہے. اگر یہ آیت جو ہے وہ کچھ مشرکین کے لیے، کچھ منافقین کے لیے، کچھ اہل مکہ کے لیے، کچھ اہل یثرب کے لیے، کچھ ابو جہل کے لیے، کچھ ابو لہب کے لیے نازل ہوئی تھی تو میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. تو قرآن مجید کی ہر آیت کو یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ آیت آپ سے مخاطب ہے، یہ آپ سے بات کر رہی ہے، یہ آپ سے گفتگو کر رہی ہے، یہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اور اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. جو وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے جا. مطلب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر پورا سٹرکچر بتا دیا. تو قیام وقعود وعلی جنوبہم، 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے. وہ 3 حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. وہ کرتے کیا ہیں؟ غور و فکر کرتے. ہم میں سے آج تک کبھی کسی نے غور و فکر کی کہ سورج کو دیکھ کے ہم سوچیں کہ سورج کیا کر رہا ہے، یہ چاند کیا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے، یہ زندگی کیسے چل رہی، میری نفس، میرے اندر جو چیزیں وہ کیسے چل رہی، میری آنکھ کیسے کام کر رہی، یہ کیسے قدرت چل رہی، یہ ہونا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ جو کتاب ہے، میں نے آپ سے کہی کائنات کی ایسی کتاب ہے بدقسمتی سے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے، بغیر اس میں تدبر کیے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، کسی جغرافی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. وہ کہ اس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اصل چیز اس میں کیا ہے؟ اس میں انسان کے لیے ہدایت. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ٹھہریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس میں ہم سب ایک دوسرے کو ان پٹ دیں. اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ جو کلاس ہے یہ کلاس انٹریکٹیو کلاس ہے. یہ اس کے اندر کوئی استاد یا شاگرد نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ مجھ سے بہت بہتر جانیں، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ بہتر مطالعہ ہو، یا آپ کے پاس میرے سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن. ان لفظوں پہ غور کریں، ان لفظوں کو دیکھیں، اس کے بعد ایک آیت پہ ٹھہر جائیں. اس ایک آیت پہ ٹھہرنے کے بعد اس پہ غور و فکر کریں اور دیکھیں ہم نے اس کو اپنی زندگی میں کتنا داخل کیا. اگر وہ داخل کیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اور بہتر سے بہتر کریں، اور اگر داخل نہیں کیا تو اپنی پوری کوشش لگا دیں کہ اس میں داخل ہو. یہی ہمارا اصل بنیادی مقصد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں. یہ کلاس کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ کون کتنا قابل ہے، کون کتنا ناکارہ ہے. نہیں، ایسا کوئی مقصد نہیں. اصل صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس اللہ کے کلام کے ساتھ ہم جڑیں. میں نے جب قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا تو میں قرآن مجید، آپ سمجھے کہ 1990 کے بعد سے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی دن قرآن نہ پڑھا. لیکن میرے خیال میں آج سے 10-12 سال پہلے مجھے سورہ فاتحہ کیا، مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ترجمہ صحیح نہیں پتا.
مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں قرآن روز پڑھتا ہوں، میں قرآن ڈیلی پڑھتا ہوں. لیکن جب کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے میں اٹھا بیٹھا اور مجھے کچھ چیزوں کا اندازہ ہوا، اور جب میں نے اس کے ساتھ اپنا ایک شوق پیدا کیا تو مجھے احساس ہوا ایک تو ایسی بڑی نعمت تھی جس سے میں بہت دور تھا، میں بہت دور تھا، بہت کوسوں دور تھا. اس کے لیے جو بھی کوششیں کر سکا استادوں نے بھی کی، خود اپنے بھی کوشش کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہدایت کی طرف جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جو ایسا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو باندھ دیتا ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ایسے دی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ ایک شخص سیڑھی کے اوپر اونچائی کی طرف چڑھے تو کیسے اس کا سانس گھٹتا ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے. اسی بات کو جو سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے دل بچ جاتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ دوسرے قصے کہانیاں آپ کریں تو ان کو بہت مزہ آتا ہے. تو ہم قصے کہانیوں میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، میں کوئی بھی جتنی بھی تفاسیر ہیں میرے گھر پہ، اگر آپ دیکھیں گے میرے پاس کوئی 40 تفاسیر پڑی. آپ کوئی بھی تفاسیر آپ پڑھ لیں، بہت ریئر کیس میں آپ کو ملے گا کہ وہ قرآن کو قرآن کے ساتھ ایکسپلین کریں. کچھ جگہوں پہ کریں گے، باقی اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ قصے اور چیزیں موجود ہوں گی جو میں نے آپ سے کہا میرے اور آپ کے لیے اتنی ضروری نہیں. میرے اور آپ کے لیے تو یہ کہ یہ آیت مجھ سے کیا کرتی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شروع کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر صلاح الدین صاحب موجود ہیں تو وہ کچھ 2 باتیں کہیں اس بارے میں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں تعوذ سے شروع کریں، اور کوشش کریں گے کہ کم سے کم سورہ فاتحہ کی کم سے کم پہلی 2 یا 3 آیات ضرور ہم پڑھ سکیں. تو صلاح الدین صاحب اگر موجود ہیں، اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں. اچھا جی چلیں، تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. آپ سب لوگ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں پہلی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی مجھے کوئی بتائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے آپ سے کہا یہ انٹر ایکشن کلاس ہے. اگر اس میں آپ پارٹیسپیشن نہیں کریں گے، انٹریکٹیو نہیں کریں گے، اس کلاس کا کوئی مقصد نہیں. جی جی کوئی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں، آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ بیسکلی لیکچر کلاس نہیں ہے، یہ انٹریکٹیو کلاس ہے. اس کلاس کا فائدہ آپ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس میں انٹریکشن کریں، آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. اگر آپ کی پارٹیسپیشن نہیں ہے تو یہ کلاس جو ہے نا ون سائیڈڈ کلاس، یہ ڈیڈ کلاس ہے. اس کا پھر کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. السلام علیکم سر نیٹ کا بہت ایشو ہے، اچھا آنسر نہیں دے پا رہی ہوں. نہیں، آپ لوگ اپنی اس کو ویڈیو کو بند کر دیں تو میرے خیال مسئلہ نہیں ہوگا. زیادہ ہو تو میں بھی اپنی ویڈیو بند کر دوں گا، کوئی ایشو نہیں. سب کو نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے یا کچھ لوگوں کو آ رہا ہے؟ سر مجھے تو بہت آ رہا ہے، بار بار بھی کنیکٹ کر رہی ہوں. اچھا چلیے جی، کوئی اور بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو آپ پڑھتے ہیں اس کا کیا ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں اور اس سے کیا سمجھنا؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، شیطان مردود. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود. شیطان مردود سے میں پناہ مانگتی ہوں. میں پناہ مانگتی ہوں یہ آپ نے ترجمہ کیا اعوذ سے. اعوذ سے آپ نے ترجمہ کیا نا، اعوذ عین باؤزا آزا یعوذ معاذ. معاذ کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ میں آنا، اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دے دینا. اعوذ اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دے دینا. تو یاد رکھ لیے گیا کہ پناہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی سے مانگتے ہیں
اور کسی کی طرف مانگتے ہیں. جس سے پناہ مانگتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. جس سے آپ پناہ مانگتے ہیں وہ ہمیشہ با کی پریپوزیشن سے آتا ہے, اس لیے آیا اعوذ باللہ. اور جس سے مانگتے ہیں آپ, جس کے شر سے آپ پناہ مانگتے ہیں, وہ ہمیشہ من کی پریپوزیشن سے آتا ہے. تو آگے آیا من شیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پناہ مانگی اور آپ نے پناہ مانگی باللہ اللہ کے ساتھ, تو باللہ کا آپ ترجمہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے ساتھ. باللہ کا آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کے ساتھ, اللہ سے, اللہ کے لیے کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ سر جی جی بولے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. سر جی ہم پڑھیں گے اللہ سے, ہم اللہ پناہ سے. مانگتے ہیں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. اچھا اب آپ ایک بات یاد رکھیے, یہ جو حرف آیا نا با, یہ شروع کے اندر ایک حرف آیا با, باللہ ہے نا, اسی طرح سے باللہ. یہ جو با کا حرف آیا ہے اس کو انگریزی زبان میں تو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں. انگریزی زبان میں کیونکہ ہم کوشش کریں گے ہم بہت زیادہ گرامر یا ڈسکس نہ کریں, لیکن جو بیسک چیز ہے گرامر کی اس کو ضرور ڈسکس کریں. تو یہ جو با ہے, یہ با انگریزی زبان میں ہم اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں اور عربی زبان میں یہ صلہ کے طور پہ آتے ہیں. یہ جو با حرف جو ہے یہ بہت سارے آپ کو اسم کے ساتھ ملتا ہے. قل اعوذ بھی, قل اعوذ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. وہاں بھی دیکھیں با آیا ہے, وہاں بھی دیکھیں با آیا ہے. یہ جو با ہے نا اس کے بارے میں آپ نوٹ کر لیں کہ یہ با 3 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو با ہے یہ 3 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اس کا پہلا جو مفہوم ہے اس کو کہتے ہیں مصاحبت. مصاحبت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مصاحبت سمجھتے ہیں, اردو کا لفظ ہے, کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم سر. اچھا, کسی چیز کا کسی کے ساتھ مل جانا, کسی چیز کا کسی کے ساتھ مل جانا. جی. اس کا جو با کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ ہے استناعت. استناعت کے معنی معلوم ہے؟ استناب نو سر. استناعت اهدنا الصراط المستقیم. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک استناد مدد. مدد. نستعین پڑھتی ہیں نا آپ؟ استناعت مدد. ہاں, اس کا ایک مطلب ہے ساتھ کے, اس کا ایک مطلب ہے مدد کے, اور اس کا تیسرا مفہوم بنتا ہے تبرک. تبرک کسے کہتے ہیں؟ تبرک کسے کہتے ہیں؟ کچھ ملنا. نہیں, تبرک ہوتا ہے نا, یہ تبرک تو کھلا دے گا تھوڑا سا, کہتے ہیں نا عام زبان میں آپ. تبرک کسے کہتے ہیں؟ برکت والی چیز. اچھا جی. خاص برکت والی چیز جس میں برکت ہو. تو یاد رکھیے گا کہ اب آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ جب بھی با کی پریپوزیشن کسی بھی اسم کے ساتھ آئے گی تو پہلی چیز تو یہ نوٹ کر لیں کہ جب وہ کسی اسم کے ساتھ آئے گا تو آنے والا اسم جو ہے وہ ہمیشہ زیر کی صورت میں آپ کو ملے گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب بھی یہ با حرف آئے گا آنے والا اسم آپ کو ہمیشہ زیر کے ساتھ ملے گا. اور یہ 3 مفہوم آپ کو دے سکتا ہے. یہ آپ کو کتنے مفہوم دے سکتا ہے؟ 3 مفہوم دے سکتا ہے, ساتھ, مدد, برکت. اب اگر آپ اس آیت کا ترجمہ کریں اعوذ باللہ کا, تینوں مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں. میں نے آپ سے کہا نا یہ ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ نے محسوس کرنا ہے. تو آپ نے بیسٹ پاسبل چیز کو لانا ہے کہ کون سی چیز بہت زیادہ افیکٹو ہے جو آپ کے اندر زیادہ اچھی طرح سے جذب ہو سکتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے تینوں کے ساتھ ترجمہ کریں. اعوذ باللہ میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ اللہ کی, اللہ کے ساتھ. میں پناہ مانگتی ہوں مدد اللہ سے, اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی برکت سے, اللہ کی برکت سے. اب آپ دیکھیں جب آپ کے پاس یہ تینوں مفہوم آتے ہیں
تو اب آپ اس کو دیکھیں کون سا بیسٹ پاسبل آپ کے ساتھ مفہوم ہے جو آپ کو زیادہ تقویت دیتا ہے. یہ نہیں کہ جو مفہوم آپ پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں آپ اسی کے اوپر اسٹک کریں. میں نے آپ سے کہا بہت ایکسپینسو. تو پناہ کسی سے مانگی جاتی ہے, کسی کی طرف مانگی جاتی ہے. جس سے پناہ مانگی جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں وہ باقی پریپوزیشن سے آئے گی, اور جس سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ ہمیشہ من کی پریپوزیشن سے آئے گی. تو من کس کے ساتھ مانگی جاتی ہے؟ من سے. شیطان. شیطان. شیطان کیا چیز ہے مجھے بتائیے. شیطان برے اعمال کی طرف. جی بولیں. دشمن ہے. آپ نے بہت پڑھا ہوگا نا قرآن مجید میں, بہت دفعہ آپ نے لفظ پڑھا ہوگا. آپ سب گھر والی خواتین ہیں, آپ نے بہت سارے دفعہ اپنے بچوں کو بھی کہا ہوگا بڑا شیطان ہے. شیطان کے معنی کیا ہے؟ برا کام کرنے, شر کرنے والا. اگر شیطان کے معنی برا کام کرنے والے تو آپ اپنے بچوں کو شیطان کیسے کہتے ہیں؟ سوچا آپ؟ شرارتی کہتے ہیں سر. شرارتی کہتے ہیں, شیطان نہیں کہتے کسی بچے نہیں. کو. بہت اچھی بات ہے. تو شیطان کے معنی کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ بگڑا ہوا. بگڑا ہوا. اور کوئی بتائیے ساتھی. برائی پر, برائی پر اکسانے والا. ٹھیک ہے, 2 ہو گئے. اور بتائیے. زیادہ تنگ کرنے والا. زیادہ تنگ کرنے والا. 3 ہو گئے. اور بتائیے. جو ایک معنی نافرمان بھی ہوگا. نافرمان. 4 ہو گئے. اور سرکش, باغی, اس طرح کی جو سرکش, باغی. اور فتنہ انگیز, فتنہ پھیلانے والے. فتنہ پھیلانے والے, یہ بھی ہو گیا. دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے الفاظ آ گئے. اب شیطان کا جو بنیادی معنی ہے نا اس کو سمجھتے ہیں آپ. شیطان کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے بہت زیادہ دور ہونے والا یا بہت زیادہ مخالفت کرنے والا. ٹھیک ہے. شیطان کا جو بنیادی معنی ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ دور کرنے والا یا بہت زیادہ مخالفت کرنے والا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو, کسی خاص مخلوق کو شیطان نہیں کہا. شیطان نے ہر اس کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس کو شیطان کہا ہے جو اس کے اندر نافرمانی ہے یا سرکشی ہے یا خباثت ہے. یہ تینوں چیزیں پائی گئیں تو اس کو شیطان سے تشبیہ دی گئی, اسے شیطان کے ساتھ جوڑا گیا. شیطان کسی خاص مخلوق میں نہیں ہے. یہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے. شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ جنات میں بھی ہو سکتا ہے. تو شیطان بیسیکلی کیا ہو گیا کہ جو خود بھی اللہ کے احکام کے خلاف ہو, جو خود بھی بنیادی طور پہ اللہ کے احکام کے خلاف ہو, اور جو دوسروں کو بھی اللہ کے احکام سے دور رکھے. بنیادی معنی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ بہت زیادہ دور ہونے والا اور بہت زیادہ مخالفت کرنے والا. تو اللہ کے احکامات سے دور بھی ہے اور اللہ کے احکامات سے خود بھی خلاف ورزی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ خلاف ورزی. تو یہ 2 باتیں اپنے آپ کے ذہن میں رہتی ہیں کہ شیطان کون ہے. شیطان, اور یہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں بھی ہو سکتا ہے. اب آپ اپنی زندگی کے اندر اس شیطان کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اب دیکھیں آپ کی زندگی میں جب کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسی چیز ہو, کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو اللہ کے احکام سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو دور رکھے یا اس کے اندر کسی قسم کی ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرے, تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ میرے پاس ایک شیطانی وسوسہ آیا ہے. یہ شیطانی وسوسہ فزیکلی بھی آ سکتا ہے اور یہ شیطانی وسوسہ وسوسے کے تھرو بھی آ سکتا ہے. یعنی آپ کو کوئی چیز آپ کے دل میں آ جائے, آپ کے کان میں ہلکی سی سرسراہٹ ہو جائے کہ مجھے فلانا کام کر دینا چاہیے یا مجھے فلانا کام نہیں کرنا چاہیے. تو شیطان بنیادی طور پہ کیا ہے؟ شیطان اس کو کہیں گے جو بہت زیادہ دور ہونے والا ہے,
مخالفت کرنے والا ہے. قرآن مجید میں یہ بات یاد رکھیں کسی مخلوق کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا شیطان کے لفظ کو. قرآن مجید میں کسی مخلوق کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا شیطان کو. شیطان کون ہے؟ جو خود بھی اللہ کے احکام سے دور ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کے احکام سے دور رکھے. اب مجھے ایک بات بتائیے، قرآن مجید میں آپ نے 2 کلمے پڑھے، ایک ابلیس، دوسرا شیطان. پڑھا ہے نا آپ سب نے؟ جی سر. شیطان لفظ سے پڑھا اور ابلیس. مجھے بتائیے کہ شیطان اور ابلیس کیا ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ اگر یہ ایک ہی چیز ہے تو اس کے 2 نام کیوں ہیں؟ اور اگر یہ دونوں الگ الگ چیزیں تو فرق کیا ہے؟ سر جی ابلیس اس کا نام ہوگا اور شیطان جب وہ اس کو دھتکار دیا گیا اس لیے اس کا نام چینج ہو گیا. نہیں، شیطان کی تو میں نے ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتا دی. شیطان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیطان کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ دور ہونے والا، مخالفت کرنے والا، جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرے، ٹھیک ہے، خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی کروائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید میں ایک ہی لفظ سے دکھاتے شیطان، ابلیس کیوں ہے؟ سر ابلیس اس کا نام ہوگا. ابلیس اس کا نام ہوگا تو شیطان پھر شیطان جب وہ شر پھیلاتا ہے تو اس کو شیطان بس سر اس کی شیطان کہا۔ صفت میں آ گیا ہوگا سر جی. اس کے جو کاموں کی شیطان وجہ سے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کرنے. پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کہ ابلیس جو ہے نا یہ بیسیکلی لفظ ہے بلس، بلسا، لباس سے ہی نکلا ہوا ہے. اس کی اصل بنیادی معنی ہے نا امید ہونا. ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام عزازیل تھا. ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں اس کا اصل نام عزازیل تھا. جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جب یہ سارے معاملات ہوئے تو وہ جب اللہ نے اس سے ملعون کیا تو ناامید ہوا. تو بس میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے ذہن میں رکھا ہوں کیونکہ قرآن مجید کا آپ لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور کیجیے گا. اگلی دفعہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی ہے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ابلیس کہہ کے اسے پکارا. تو کیا کہہ کے پکارا ہے؟ ابلیس کہہ کے پکارا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہی دی ہے تو وہاں لفظ شیطان. اس پوائنٹ کو نوٹ کریں اور آپ قرآن مجید کا جب بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کی نظر کے سامنے ضرور ہے جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی ہے وہاں لفظ ابلیس استعمال ہوا ہے، اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہی دی ہے وہاں لفظ شیطان استعمال. تو ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ شیطان سے. اور شیطان کے آگے ایک صفت بیان ہوگی رجیم. رجیم سے کیا مراد ہے؟ رجیم دھتکارا ہوا، مردود، دھتکارا ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کا دھتکارا ہوا. یہ اس کی ایک صفت بیان ہوئی، یعنی وہ دھتکارا ہوا ہے. اب ہر وہ شخص چاہے وہ انسانوں میں سے ہو صرف یا وہ جنوں میں سے ہو، اگر وہ شیطان ہے تو وہ کیا ہے؟ رجیم، دھتکارا ہوا ہے. ہم نے کبھی بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی زندگی میں اس پوائنٹ سے ہم کبھی نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ بات صرف اور صرف شیطان سے ہے اور شیطان جنات ہوتے ہیں، شیطان جو ہے وہ جن ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں میں اور جنوں میں دونوں میں شیطان پیدا کیا، دونوں کے اندر شیطان. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو ترجمہ آپ نے کیا وہ آپ نے کیا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے، اللہ کی برکت سے دھتکارے ہوئے شیطان سے. ٹھیک ہے، دھتکارے سے. اب ایک سوال ہے میرا آپ جب قرآن مجید پڑھتی ہیں اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے واضح کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب تم قرآن کی تلاوت کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ مانگو اللہ کے ساتھ شیطان، دھتکارے ہوئے شیطان کی. مجھے بتائیے کہ کیا مقصد ہے قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا؟ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، یاد رکھیں. سر جی صحیح لفظ جو ہے تعوذ یا تعوذ ہے سر جی؟
ताउस, ताउस। तो ये मुझे बताइए कि क्यों पढ़ते हैं, ये क्या फायदा है, क्या मकसद है? तो ताकि ये हमारे कुरान पाक पढ़ने में खलत नहीं डाले, हमारे ध्यान को भटका दें और इसको खूबसूरत करें, ताकि वो भटकाए नहीं, ताकि सर वो तकलीफ और वो धुतकारता हुआ चला जाए कि इसने अल्लाह ताला की पनाह ले ली है। नहीं वो तो आपने मांगी, लेकिन मकसद क्या है सर? ये कि ये हम ये पढ़ने से हम अल्लाह ताला के महफूज किले में चले गए, ऐसे सर। ये पढ़ने से महफूज किले में चले गए। चलिए और कोई बात, और कोई बात? वो हमें बहकाता है, इसलिए हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। वसवसे डालता है। अभी मिसाल के तौर पे आप अभी मिसाल के तौर पे आप कुरान खोलती हैं और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपने पढ़ा और आप तर्जुमे या तफसीर का कुरान पढ़ रही हैं साथ साथ, और अब आपने शुरू किया पढ़ना अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क्या किया शैतान ने? तो कुछ नहीं किया, मैंने भी अभी पढ़ लिया आपके सामने। शैतान ने क्या किया? सर हमने गौर फिक्र नहीं किया, हमने पढ़ लिया। चलिए आपने पढ़ लिया ठीक है, और कोई चीज बताइए। सर जी हमने पढ़ा लेकिन हमने गौर से नहीं पढ़ा, पढ़ लिया, सिंपल पढ़ा है लेकिन तदब्बुर गौर व फिक्र क्या कहा जा रहा है ये कुछ नहीं समझा हमने। ठीक है, वो उसको छोड़ दें, वो अलग, वो उसको अलग से रख देते हैं। मेरा सिर्फ आपसे पॉइंट ये कि ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि अल्लाह आपसे क्यों कह रहा है, अल्लाह आपसे क्यों कह रहा है कि तुम जब कुरान पढ़ो, कुरान जब पढ़ने लगो तो ताउस पढ़ लिया करो, मेरी पनाह में आ जाया करो। क्यों? किसी और काम के लिए नहीं कह रहा अल्लाह आपसे। अल्लाह आपसे ये नहीं कह रहा खाना खाते वक्त, खाना खाने से पहले ताउस पढ़ो, अल्लाह आपसे नहीं कह रहा। अल्लाह आपसे लिबास पहनने पे भी नहीं कह रहा। अल्लाह आपसे जो है गाड़ी की सवारी में भी बैठते तब भी नहीं कह रहा। अल्लाह सफर पे जा रहे हैं तब भी नहीं कह रहा। तब अल्लाह की पनाह नहीं चाहिए आपको? क्या आप जो है वो सफर पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे आपको ऐसी सिचुएशन हालात नहीं हो सकती कि शैतान आपको बेकार सकता है? वहां तो आपसे नहीं कहा गया। ये खास कुरान के लिए क्यों कहा? क्योंकि सर जी कुरान ही खास किताब है जिससे इंसान अपनी जिंदगी को अमल में ला सकता है, अपनी जिंदगी को बदल सकता है, और यही काम शैतान ने हमें नहीं करने देना, इसलिए हमें कहा गया कि हमने पढ़ना। इसको थोड़ा सा उसमें गौर करें, थोड़ा सा और इसको बेहतर करें। आप काफी हद तक आपकी बात सही है, इसको थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में लाएं। कोई और साथी आपकी मदद करे। हाँ जी सर जी, ये कुरान के जरिए हमारा अल्लाह ताला से जो राब्ता होता है, वो उस राब्ते के दरमियान वो खलल पैदा ना ताकि वो कर सके कि हम जो अल्लाह ताला हमें जो समझाना चाह रहे हैं हमें वो अच्छी तरह से उस बात आपने बहुत अच्छी बात, बहुत हद तक बात बहुत सही। होता क्या है मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि आप जब कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं या कुरान की तफसीर पढ़ते हैं तो फौरन आ जाता है कि फलानी आयत जो है वो फलाने के लिए थी, फलानी आयत जो है फलाने के लिए थी, और फिर आप उस किस्सों में घूम जाते हैं कि जो है वो अपना क्या कहते हैं, जो सैयदना लुकमान थे, वो सैयदना लुकमान जो है वो एक बड़े ही थे, वो नज्जार थे, वो फलाने काम करते थे, और हमारी आधे सफ़ों की, दो सफ़ों की, पांच सफ़ों की उसी पे बहस होती चली जाती। हमारी बहस इसी पे चली जाती है कि जुलेखा की शादी यूसुफ से हुई थी कि नहीं हुई। हमारी बहस इसी पे चली जाती है कि वो हाथ जो है वो यूसुफ का हुस्न ऐसा था, यूसुफ का इतना हुस्न था कि औरतों ने अपनी उंगलियां काट, जबकि कुरान कहीं नहीं कहता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन। कुरान ने तो कहीं नहीं कहा, किसी जगह नहीं कि जिससे आप कहें कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट। कुरान तो नहीं कहता आपसे ऐसी कोई बात। इसी तरह से फिर हम किस्से कहानियों में लग जाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाबिल और काबिल, एक ने जो है दूसरे को मारा, इसलिए मारा कि लड़की का मामला था।
حابل نے جو ہے اپنے بہن قابل کی بہن سے شادی کرنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی بہن سے شادی کرے، ایک دوسرے کو قتل کرتے. قرآن تو نہیں کہتا. قرآن تو صاف کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کو آدم کے بیٹوں کا حق کے ساتھ قصہ سناتے. ہم نے قربانی مانگی تھی دونوں سے، ایک کی قربانی کو ہم نے قبول کیا، دوسرے کی قبول نہیں کی، اور جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے طیش میں آ کے حسرت میں آ کے قتل کر دیا. یہ قرآن کہتا ہے، اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ درخت ہے، اس درخت کے نزدیک مت جانا، اس درخت کے نزدیک میں مت جانا. اتنی بڑی جنت ہے. جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عرض جو ہے زمین اور آسمان کے برابر. تو کتنی بڑی جنت ہوگی آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پرٹیکولر جنت کے اندر ایک مخصوص درخت کے بارے میں، اس کے درخت کے بارے میں بات کریں گے. یہ درخت کیا چیز تھی، کیا ہے، اس کی طرف مت جانا. لیکن کتابیں ہماری بھری پڑی ہیں. کسی نے کہا گندم ہے، کسی نے کہا کیلا ہے، کسی نے کہا سیب ہے، کسی نے کہا جناب شیطان جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سانپ بن کے جو ہے مور کے پیروں میں چلا گیا، مور کے پیر اسی لیے بدصورت، اوپر سے خوبصورت. اسٹوریوں میں ہے، اسٹوریوں میں آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جہاں میں بھٹکنے لگوں مجھے پکڑ لینا. میں تو قرآن کے اندر رہ کے بات کروں. قرآن سے مجھے سمجھائے گا. قرآن کون سمجھائے گا مجھے بتا؟ جس کا کلام ہے وہ سمجھائے گا، یا جس کے اوپر وہ صاحب کلام جس میں نازل ہے وہ سمجھائے گا. اس کے علاوہ لوگ اپنی کوششیں کر سکتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہو، وہ اپنی کوششیں کر سکتا ہے. قرآن سمجھائے گا کون؟ اللہ سمجھائے گا. قرآن کون سمجھائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو سمجھائے گا. اس کے علاوہ کوئی آدمی اگر دنیا کا یہ کلیم کرے کہ میں قرآن سمجھاؤں گا، یہ اس کی خواہشات ہے. تو آپ تعوذ پڑھتے اس لیے کہ اللہ مجھے اسی کے اندر رکھنا. جہاں کسی سٹوری کے اندر آپ کو مزے آنے لگ جائیں اور آپ اپنے سبجیکٹ سے ہٹ جائیں، آپ دوبارہ تعوذ پڑھیں اور دوبارہ سے شروع کریں. یہ ہے اس کا بنیادی مقصد. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جانتا تھا، اور اللہ اپنے علم کی بدولت سب جانتا تھا کہ کیا کیا چیز کب کب کس کس طرح سے ہونی ہے. اللہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا. اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ تم جب قرآن کی تلاوت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قل کہہ دیجئے اپنے بندوں سے، یہ نہیں کہا اللہ نے. قل لعبادی نہیں کہا کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جب وہ قرآن پڑھے. نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم. یہ کس سے کہانیوں میں نہ لوگ چلے جائیں. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے خود بتائیے کہ قرآن کی ٹوٹل 6300 کے قریب آیات ہیں. 6300 کے قریب کی آیات ہیں. اور میں آپ کو اگر یہ دکھاؤں، یہ ایک ایک تفسیر اگر آپ دیکھیں، یہ 8 جلدوں پہ، یہ 7 جلدوں پہ، یہ موٹی ایک ایک پیج، ایک ایک کتاب جو ہے وہ 800 صفحے کی کتاب ہے. یہ 6 جلدوں پہ، یہ 14 جلدوں کے اوپر، یہ دیکھیں ایک اور، یہ 11 جلدوں کے اوپر، یہ دیکھیں ایک اور. تو یہ تو بھری پڑی ہے، لیکن ٹوٹل آیات تو 6300 کے قریب کی آیات ہے. تو اتنا سب کچھ کیسے لکھا جا رہا ہے؟ اگر آپ اس کے اندر دیکھیں، یہاں یا تو انہی الفاظوں کے اوپر بہت بات ہوئی ہو، ان الفاظوں پہ عربی میں بہت سارا آپ کو کلام ملے گا جس میں ایک ایک لفظ کے اوپر ڈیپتھ میں بات. لیکن ہماری والی تفاسیر میں تو اس سے کہانیاں زیادہ ہیں. ہمارے اس کے اسٹرکچر کے تو کم ہے. تو اللہ سے آپ نے پناہ مانگنی ہے. اللہ کی آپ پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ جب میں اس طرف جانے لگوں، مجھے جب ان چیزوں میں مزہ آنے لگ جائے اور میں جب اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگوں تو میں دوبارہ تعوذ کروں. یہ اصل مقصد. تو جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے گا، وہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دیتا ہے. دیکھیں، اس نے تو چیلنج کیا تھا. سورہ اعراف اگر آپ پڑھیں گی تو سورہ اعراف کے اندر اس نے واضح طور پہ چیلنج کیا، اور اسے چیلنج کیا تھا. سورہ اعراف انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے ان کو کرنے کے بعد، کیونکہ ہم پوری صورتیں نہیں کریں گے. سورہ فاتحہ کرنے کے بعد کچھ موٹی موٹی چیزوں کو ہم کریں گے تاکہ آپ کے پہلے تو کچھ کنسیپٹس ہیں، وہ کنسیپٹس آپ کے کلیئر. تو سورہ اعراف کے اندر آپ دیکھیں گے، سورہ اعراف میں تو اس نے کہا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بیٹھوں گا.
लहुम उनके लिए सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते। तो सिरातकल मुस्तकीम है क्या? ये कुरान ही तो है, उसी पे वो बैठ जाता है, उसी पे वो बैठेगा आपके साथ और आपसे कहेगा कि भाई ये तुम्हारा काम ही नहीं, तुम किन चक्रों में पड़ गए, ये क्या तुम लगे हुए हो कि यार तुमको ये जबान सीखनी है, इस जबान के मखारिज तुमने निकालने हैं सही तरीके से, ये किन चक्रों में? तो रोकेगा। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आप ताऊज़ पढ़ते हैं, ताऊज़ पढ़ने के बाद आप तस्मीया पढ़ते हैं। तस्मीया क्या चीज है? पढ़िए जरा। ताऊज़ के बाद दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या तर्जुमा करती हैं आप? शुरू अल्लाह के नाम से। जोर से बोले। शुरू अल्लाह के नाम से। शुरू अल्लाह के नाम से, ठीक है। और कोई बहन? बिस्मिल्लाह 7 अल्लाह के नाम के। 7 अल्लाह के नाम के। और इसके अलावा किसी ने क्या तर्जुमा पढ़ा हुआ है? अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या तर्जुमा करती हैं? शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। नहीं, 7 अल्लाह के नाम से। चले शुरू कर, जो बहन जिस तरह से कह रही है उसको उस तरह से कहने दें। आपने जो पॉइंट कहना आप कहें, आप किसी को रोके नहीं बीच में, ठीक है ना? हम यहाँ वो इस्लाह हम खुद आपस में हो जाएगी। तो तर्जुमा करें। क्या तर्जुमा किया आपने? 7 अल्लाह के नाम से। पूरा तर्जुमा करें ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा तर्जुमा करें ना। 7 अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, ये तर्जुमा आप याद रखिएगा जो आपने भी किया है, ठीक है? 7 अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, ठीक है। और कोई चीज ट्रांसलेशन करे इसका, कोई और करे ट्रांसलेशन? जी सर सभी ऐसे करते हैं। जोर से बोलें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सभी ऐसे तर्जुमा करते हैं। ठीक है, एक तर्जुमा आ गया हमारे पास, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत रहम वाला बहुत मेहरबान है। एक तर्जुमा हमारे पास आया, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है, ठीक है। इसके अलावा कोई तर्जुमा? इसके अलावा किसी के पास कोई और तर्जुमा या कोई ऐसी चीज है जो आदमी कहे कि नहीं मेरे ख्याल में ये नहीं, ये होना चाहिए? जी मालूम। जी कोई और बात किसी के पास? जी बोले बोले। अच्छा, जिन्होंने कहा था शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, वो कौन थे? जरा दोबारा बोली। सर मैंने कहा था, बट सर हम शुरू नहीं लगाते, शुरू हम अपनी तरफ से कहते हैं कि शुरू करते हैं। नहीं, मैंने आपसे नहीं कहा, किसी ने कहा था ना कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, मैं उनसे बात कर रहा हूं। जी कौन सा आदमी थे जिन्होंने कहा था? सॉरी सर, माइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। जी हमने बचपन से यही पढ़ा है कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब अपने इस तर्जुमे पे गौर कीजिए आप। जब आपने कहा शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, तो क्या आपने अल्लाह के नाम से शुरू किया? जब आपने कहा शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, तो क्या आपने अल्लाह के नाम से शुरू किया? बिस्मिल्लाह में अल्लाह का नाम तो आ रहा है ना। अल्लाह, आप देखें दोबारा अल्लाह मेरे के नाम के, सवाल। अल्लाह के नाम के साथ ना, तो अल्लाह के नाम के साथ ही शुरू हो रहा है ना। नहीं, आप मेरा सवाल दोबारा सुनने की कोशिश करें। आपने तर्जुमा किया शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ, ऐसे ही कहा ना आपने? जी
ایسی مجھے بتائیے جب آپ نے کہا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ تو مجھے بتائیں کیا آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا کہ نہیں کیا؟ جی کیا نا، پڑھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگی، پھر بسم اللہ پڑھا۔ میں ابھی ہم ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کریں نا، اعوذ باللہ کا ہم ختم کر چکے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یہی ترجمہ کیا نا آپ نے؟ جی جی میرا آپ سے سوال یہ ہے جب آپ نے کہا کہ میں شروع کرتی ہوں تو کیا آپ نے اللہ کے نام سے شروع کیا؟ نہیں کیا نا؟ جی نہیں کیا۔ دوسری بات مجھے بتائیے کہ یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن مائک بند کر لیں پلیز، جن کے مائک میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے بتائیے اس میں سے کون سا ایسا لفظ تھا جس کا آپ نے ترجمہ شروع کیا؟ اس میں کوئی لفظ نہیں ہے نا شروع کا، کوئی لفظ ہے؟ سر کوئی بھی نہیں ہے، وہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ سب لوگ ڈفرینٹ ترجمہ کر رہے تھے تو میں نے اس لیے بولا کہ بچپن میں ہم نے یہی سنا تھا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ میں آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن میں آپ کو صرف جو چیز سمجھا رہا ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ذہن تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کیا، اس کا جو ترجمہ بنتا ہے جو ایک دوسری ساتھی نے کہا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا، یہ ایک ترجمہ کیا تھا۔ یہ ایک پاسبل بیسٹ ترجمہ ہے، لیکن اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں بھی یہ غلطی ہے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ جو، اب جو کا کوئی لفظ یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو تھوڑی بہت گرامر پڑھی ہے اس کو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کا جو مفہوم ہے وہ نکلتا من یا ماں سے، اس میں سے کوئی لفظ یہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے کہا بہت مہربان اور نہایت رحم والا، اور کے لیے یہاں واو آنا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے یہاں، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، یہ رحمان الرحیم ایک بہت بڑا فرق آئے گا اس سے۔ میں نے آپ سے کہا نا قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو محسوس کرنا ہے۔ یہ محسوس آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کے الفاظوں کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس الفاظ کو جاننے کے لیے، اس الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو گرامر کے کورس نہیں کرنے پڑتے، اس کے لیے آپ کو لغت ڈکشنری مدد دیتی ہے۔ اس کی کون مدد دیتی ہے؟ آپ کو ڈکشنری مدد دیتی ہے، لغت مدد دیتی ہے، اس کو گرامرز نہیں مدد دیتے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ تو بعد میں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا کہ ترجمہ جس طرح سے ہے میں شروع کرتا ہوں وہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس لفظ پہ بات کرتے تھے، با کے اوپر ہم بات کر چکے تھے کہ با کیا کرتا ہے، تین معنی میں آتا ہے، ساتھ کے معنی میں آتا ہے، مدد کے معنی میں آتا ہے، برکت کے معنی میں آتا ہے۔ اسم اللہ اللہ کا نام، تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، یہ تین مفہوم آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ مجھے بتائیے الرحمن الرحیم سے کیا مراد ہے؟ الرحمن سے کیا مراد ہے؟ الرحیم سے کیا مراد ہے؟ الرحمن، جی الرحمن کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم پر بہت مہربان ہے، اور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم پر بہت مہربان ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، یعنی آپ نے کہہ دیا رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ۔ یس سر، یہ بات ہے نا؟ جی اس کے سر۔ علاوہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے آپ کے پاس رحمان اور رحیم کی؟ اور سر یہ اللہ تعالیٰ رحمان اللہ کا نام، اور رحیم مطلب کہ یہ ہمارے پاس صفت ہوگی، اور یہ دونوں مل کر ہمارے لیے بہت بڑا ہے، نام بہت بڑا ہے کہ بہت معنی بہت زیادہ ہے، بہت وسیع معنی ہے۔
تو آپ وسیع معنی کچھ بتائیں تو صحیح. سر جی اس کے وسیع معنی میں ہم الرحمن کو لیتے ہیں کہ رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. تو رحم کرنے والا اور رحیم کون ہوتا ہے؟ بار بار رحم کرنا. رحم کرنے والا تو رحیم کون ہے؟ بار بار رحم کرنے والا. ہاں تو دونوں ہی رحم کرنے والے ہیں نا. تو دو چیزیں اکٹھی کیوں آ رہی ہیں؟ ایک شاعر بھی ہوتا ہے، ایک عام سادہ شاعر بھی ہو، ایک عام لکھنے والا بھی ہو، وہ بھی دو الفاظ ایک جیسے نہیں لکھتا. سر رحمان بن مانگے سب کو دینے والا. اچھا اور رحیم؟ مطلب اس میں سب آ جائیں گے، کوئی کسی اسپیسیفک نہیں، صرف مسلمان یا جو بھی دنیا میں سب کو دینے والا. ٹھیک ہے. اور رحیم؟ رحیم جو ہے وہ رحم کے رشتوں میں سے آ جائے گا کہ سب رحم کرنے والا. تو رحمان جو ہے وہ رحم کرنے والا نہیں ہے، رحمان دینے والا ہے. رحیم مطلب رحیم رحمت کرنے والا. ایسا ہے؟ رحیم رحمان دنیا میں ہے نا سب کو بن مانگے عطا کرے گا. رحیم آخرت میں وہ دے گا جس کو وہ چاہے گا. اس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں رحیم نہیں ہے. سر جب وہ رحمان ہے سب کو دے رہا ہے تو وہ اسی کے اس میں آ رہا ہے. رحیم وہ آخرت میں ایک مخصوص اس نے رکھا ہے جو آخرت میں جس پہ جو دنیا میں جس نے کیا اس کے مطابق وہ اس کو اپنی اس کے مطابق دے گا. تو مجھے یہ بتائیے یہ بات آپ کو کہاں سے پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحیم نہیں ہے آخرت میں؟ یہ کہاں سے سر دنیا میں رحیم نہیں ہے؟ نہیں سر دنیا میں بھی رحیم ہے، لیکن پھر وہی بات ہوگی نا. تو میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. رحمان کے معنی بھی آپ نے کہا، تو میں اب آپ سے آپ کے ذہن میں جو معنی ہے میں اس کو جاننا چاہتا ہوں. آپ کے ذہن میں رحمان کا کیا معنی ہے؟ آپ کے ذہن میں رحمان کا معنی ہے کہ جو بن مانگے سب کو دیتا ہے، جی اور رحیم کا معنی آپ کے ذہن میں ہے کہ جو رحمت کرتا ہے. جی تو بیسیکلی تو دونوں ایک ہی چیز ہو گئے نا. دونوں ایک ہی چیز ہو گئے نا پھر تو. جی دونوں ایک ہی چیز ہو گئے. اچھا کسی اور کے پاس کوئی چیز ہے؟ پھر میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رحمان کیا چیز ہے اور رحیم کیا چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے سامنے ایک نئی چیز ضرور آئی. جی کسی اور کے پاس کوئی چیز ہے جو سمجھتا ہے رحمان کے بارے میں یا رحیم کے بارے میں؟ نو سر ہمارے پاس تو یہی ہے. ہم نے یہی پڑھا تھا رحمان یعنی بہت مہربان. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ عربی زبان میں بہت سارے اوزان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس اوزان کے اوپر اس اوزان کی کچھ خاصیت ہوتی ہے. اس اوزان کی کچھ خاصیت ہوتی ہے. ایک اوزان ہے، یہ ہے اوزان جس کو کہتے ہیں فالانون. یہ اوزان کیا ہے؟ فالانون. ٹھیک ہے. یہ فالانون، اس کے اوپر اگر آپ یہ جو رحمان ہے یا رحیم ہے، عربی زبان میں ہر اسم یا جو فعل ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور یہ روٹ ورڈ 3 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را، ہا اور میم. اس را، ہا اور میم کو آپ جب فالان کے وزن پہ ڈالتے ہیں تو فا کے اوپر را آ گیا، ہا عین کے اوپر ہا آ گیا، اور لام کے اوپر میم آ گیا، تو کیا بن جاتا ہے؟ رحمان. تو یہ فالان وزن، اب فالان وزن آپ ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح سے کہ آپ کو جو بھی ایسا اسم نظر آتا ہے قرآن مجید میں جو اس وزن پہ ہو، فالان کے وزن پہ ہو، اس کی پہچان کیا ہے کہ پہلا جو حرف ہوگا اس پر فتح ہوگی، دوسرا والا جو حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا، تیسرے والے حرف کے اوپر فتح ہوگی، پھر الف ہوگا اور نون ہوگا. فالان کا وزن. یہ جو فالان کا وزن ہوتا ہے اس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. اس فالان کے وزن میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز مبالغہ. مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ گمان کرنے کو. اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں مبالغہ آرائی سے کام مت لیں بھیا، آپ بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. کثرت گمان.
किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। अच्छा, उर्दू जबान में जब आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं तो उसमें झूठ भी शामिल होता है, ठीक है ना। और फिर होता है क्या, अनार को आप तरबूज बना के पेश कर दो, ठीक है, उर्दू जबान में। अरबी जबान में मुबालगे में झूठ नहीं होता, अरबी जबान में मुबालगे में झूठ नहीं होता। पहली चीज ये नोट कर, यानी मुबालगे से मुराद क्या होगी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कसरत होगी, जिस चीज की बात हो रही है उसको बहुत कसरत से बयान किया जा रहा होगा। मुबालगे का मतलब है कि बात को बहुत कसरत से बयान किया जा रहा होगा, इस बात के अंदर बहुत ज्यादा ताकीद होगी, इस बात में बहुत ज्यादा जोर होगा। ये मुबालगे से मुराद क्या चीज होगी, ये तीन चीजें होंगी। कसरत होगी बहुत ज्यादा होगी, शिद्दत होगी बहुत ज्यादा, ताकीद होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, जोर होगा, और बहुत ज्यादा मतलब जोर होगा, इंतहा होगी, बहुत इंतहा होगी, बहुत ज्यादा जोर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके लिए जो भी मुबालगा है, ये जो कसरत, ताकीद, जोर, इंतहा, जो कुछ भी है, ये सब आर्जी है, ये सब आर्जी है। आर्जी किस चीज को कहते हैं, टेम्परेरी। लेकिन ये आर्जी कैसी है, ये आर्जी ऐसी है कि जब तक कोई दूसरी चीज इसको हटा ना दे, जब तक कोई दूसरी चीज इसको हटा ना दे, ठीक है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी है, ये मुबालगा और ये आर्जीपन जो है, ये अभी अभी मौजूद है, ये अभी अभी मौजूद है। तीन चीजें होंगी इसमें, इस फालान के वजन पर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अरबी जबान में एक लफ्ज है जो आन, जो आन। मुझे बताइए, जो आन आपको इस फालान के वजन पर लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी है सर। जी जी सर है, लग रहा है ना। जवान का मतलब होता है भूखा। जवान का क्या मतलब है? भूखा। अब मुझे बताएं, जवान का मतलब भूखा है, इन तीन चीजों को सामने निकाल के इस जवान का मतलब बताइए, क्या कहेंगे आप? ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखें आप। और जवान का, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे जवान का मतलब बताएं। मैंने आपको बेसिक मतलब बता दिया, जवान का मतलब भूखा, शिद्दत, मुबालगा होना चाहिए, बहुत कसरत, बहुत ताकत, बहुत इंतहा, बहुत जोर। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ज्यादा भूखा। क्या मतलब हुआ? बहुत ज्यादा भूखा, बहुत ज्यादा भूखा। और अभी अभी इस वक्त है वह बहुत भूखा, इस वक्त मौजूदा हालत में बहुत भूखा। लेकिन ये जो भूख है बहुत ज्यादा, और जो अभी अभी है, ये आर्जी है। कैसे खत्म हो सकती है? कैसे खत्म होगी? जब उसको कुछ मिलेगा खाने के लिए खत्म हो रोटी जाएगी। मिल जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी। आर्जी क्यों है? कि जब उसको कोई ऐसी चीज मिले जिसको खत्म कर दे। इसको रोटी के अलावा कोई चीज खत्म कर सकती है? नहीं। इसको इस वक्त आप एक नई करोला लाके दे दें, इसकी भूख खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको आप नया घर लाके दे दें, इसकी भूख खत्म हो जाएगी? नहीं। नहीं। इसकी भूख कब खत्म होगी? जब उसको भूख को तोड़ने वाली चीज कोई आएगी। तो इसका आर्जी रिलेटेड किस चीज से? इसी से रिलेटेड है। जिस चीज से वो है, उस चीज को तोड़ने वाली कोई चीज आएगी तो ही होगा। तो सर भूख तो डिफरेंट होती है ना। अब भूख किसी को दौलत की होती है, किसी को खाने की होती है। मैंने जवान कहते हैं भूखे को। हाँ, जवान भूखे का बोलते हैं। जवान भूखे को कहते हैं। यहाँ दौलत के भूख की बात नहीं हो रही है, भूखे को करें। भूखे से मुराद जो जिसको खाना चाहिए इस वक्त, जिसको खाना चाहिए। मैं एक आपके सामने एक और रखता हूं, वो है गज़बानुन। गज़बानुन कहते हैं गुस्से को। गज़बान का ट्रांसलेशन करें इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए। कसरत से गुस्सा करने वाला, और आर्जी गुस्सा, और अभी अभी का है, फिर खत्म हो जाए। क्या कर रही हमने जवान का क्या तर्जुमा किया था? बहुत ज्यादा भूखा, और अभी है इस वक्त उसको भूख।
सर जी यहाँ पर हम ग़ज़बान है गुस्से में भरा हुआ, बहुत ज्यादा गुस्से में भरा हुआ, बहुत ज्यादा गुस्से में भरा हुआ। इसका और ये खत्म कैसे हो सकता है इसका गुस्सा? जब हम इसको राजी करेंगे जो चीज मांग रहे हैं। कैसे होगा नुमान? अगर आपको अपनी बेटे पे या बेटी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, आप उसको कैसे खत्म करती है गुस्सा? सर आपको डांट कोई डपट राजी नहीं से, करता, आप अपना गुस्सा कैसे ठंडा करती हैं? डांट डपट से करेंगे। तो वही ना, आपने अपना गुस्सा निकाला ना, इजहार किया ना, तो वो इजहार किया तो आर्जी था, खत्म हो गया, परमानेंट नहीं है। तो रहमान यानी रहमान का मतलब हो गया कि वो बहुत इंतहाई रहम करने वाला है, लेकिन टेम्परेरी है। रहमान की मिसाल ले ले समंदर की तरह। समंदर की मौजें होती है ना, समंदर की मौजें क्या होती है? ऊपर जाती हैं, फिर क्या होता है? नीचे आ जाती, बैठ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो निहायत इंतहाई रहम करने वाला, इंतहाई रहम करने वाला, कसरत से रहम करने वाला, इंतहा बहुत ज्यादा रहम करना। लेकिन ये जो रहमत है इसकी, ये टेम्परेरी, ये आएगी ये जाएगी, ये आएगी ये जाएगी, ये समंदर की तरह है, समंदर की लहरों की तरह। अब आप आ जाए रहीम के ऊपर। ये तो था रहमान, जैसे तूफान आता और जाता है, बिल्कुल जिस तरह से तूफान जाता है, आता है, जाता है, आता है, कोई चीज उसको तोड़ती। तो रहमान, उसकी रहमानियत तो ऊपर नीचे रहेगी। मुझे अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि मैं घर पे आता हूं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, और मैं घर पे जैसे ही आता हूं और अपनी बेगम से कहता हूं मैं कि खाना लगाओ फटाफट। मेरी बेगम उसको खाना ना लगाया बल्कि मुझसे कही ये मुझे बताएं कि कल क्या खाएंगे, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? गुस्सा होगा। नहीं, जवाब पहले आज तो खा लूं। हाँ, पहले आज की बात करो भाई, मेरा आज का पेट भरो, मेरी अभी की जरूरत है, मेरी अभी की जरूरत है। जब मैं खा लूंगा पेट भर के तो फिर मैं उसको पूछूंगा हाँ मैं क्या कह रही थी तुम कल का, तो ऐसा करो बिरयानी बना लो, ऐसे ही है ना? जी ठीक है। तो मेरा जो भूख थी वो खत्म हो गई ना। तो रहमान क्या है कि बहुत शिद्दत है, बहुत जोर है, लेकिन टेम्परेरी, ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा। अब आप आ जाए लफ्ज रहीम पर। ये जो रहीम लफ्ज है इसका जो वजन है, ये जो रहीम लफ्ज है इसका वजन नोट करें, वो है ये फ़ईलुन। फ़ईलुन इस वजन पे जो भी आपको मिलेगा, करीमुन, रहीमुन, बसीरुन, बहुत सारे लफ्ज मिलते हैं ना आपको कुरान मजीद में, ये सब फ़ईलुन के वजन पर। इस फ़ईलुन के वजन में दो चीजें पाई जाती हैं, इस फ़ईलुन के वजन में दो चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज आप नोट कर लें, वो क्या है कि इसमें भी बहुत मुबालगा होता है। पहली चीज क्या होती है? इसमें मुबालगा होता है, यानी कसरत है, ताकीद है, जोर है, सारी चीज। दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर? दवाम है, यानी ये हमेशगी है, इसमें परमानेंट है, हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। रहमान समंदर है, रहीम क्या है? दरिया है। दरिया हर वक्त बहता रहता है ना, ऐसी एक ही तरह से बैठा रहता है ना सर? दरिया हर वक्त ऐसी बहता रहता है जी। और फुलान समंदर है, रहमान समंदर है। तो फ़ईलुन के वजन पे एक चीज मुबालगा है, वही कसरत, ताकीद, जोर तो है, साथ साथ क्या है? दवाम, हमेशगी है। लेकिन एक तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? जरूरी नहीं है कि इस वक्त मौजूद हो। इसमें क्या था? फुलान के वजन पे क्या था? अभी अभी मौजूद है, इस वक्त। गुस्सा मुझे मौजूद है, इसके अंदर क्या है? हर वक्त है, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं। अब क्या माना हुआ इसका? अब आप इस माने को समझने की कोशिश करें। मैंने आपको एग्जाम्पल दी खाने के मामले से। अल्लाह रहमान है उसके लिए जिसको इस वक्त अल्लाह की जरूरत है,
اور اللہ رحیم ہے، مجھے اللہ کی کل ضرورت ہے، یعنی مجھے کھانے کی اس وقت ضرورت ہے، شاید بھوکا ہوں، لیکن کیا مجھے کل کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ بے شک ہے. تو مجھے کل بھی دے گا کیونکہ وہ رحیم بھی ہے، آج بھی دے رہا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، کل بھی دے گا، رحیم ہے. اور اس رحمان اور رحیم کے درمیان کوئی واو نہیں ہے، کیونکہ اگر رحمان اور رحیم کے درمیان واو ہوتا ہے اس کا مطلب کبھی وہ رحمان ہے کبھی وہ رحیم ہے. اس رحمان اور رحیم کے درمیان واو نہیں ہے، ایک ہی وقت میں وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ہو سکتا ہے ادیبہ جی آپ کے لیے رحمان ہو اور آپ کے میاں کے لیے رحیم ہو اس وقت، کیونکہ آپ کو کسی چیز کی اس وقت ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے اس چیز کی آپ کے میاں کو 2 دن بعد ضرورت ہو، تو آپ کے لیے وہ کیا بنے گا؟ رحمان. اور آپ کے میاں کے لیے کیا بنے گا؟ وہ رحیم. رحیم بنے گا. واو نہیں ہے اس میں. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ ہمیشہ نوٹ کر لیجئے گا، وہ جوڑوں میں بھی ہیں، اور ان جوڑوں میں کبھی بھی واو نہیں آتا، سوائے سورہ حدید میں آپ کو ملے گا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. صرف وہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو واو ملے گا. اس کے علاوہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو یہ دو صفات ہوتی ہیں. اللہ پیرالل، یعنی یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر جوش بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پیراللی دوام بھی ہے اس میں. تو یہ صرف اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو رحمان یعنی رحمان کا ترجمہ انتہائی رحم کرنے والا، رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ جو ہم نے کی تھی نا، بہت مہربان، نہایت رحم والا، دونوں رحم ہے. آپ کو پتہ ہے رحم کس کو کہتے ہیں؟ ماں کا جو مادر رحم کہتے ہیں نا، اس میں بچہ بنتا ہے، رحم کہتے ہیں نا اس کو. ماں کے پیٹ کو رحم کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ماں کے پیٹ کو رحم کیوں کہتے ہیں؟ بیبی باکس کیوں نہیں کہتے؟ ڈلیوری باکس کیوں نہیں کہتے؟ کچھ اور کیوں نہیں کہتے؟ ماں کے پیٹ کو رحم کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ آپ میں سے تو اکثر مائیں ہوں گی اس میں، تو سوچا کبھی آپ نے کہ ماں کے پیٹ کو رحم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ لوگ کچھ چیزوں کو بہت لمیٹڈ بتا کے اس کی جو افادیت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. آپ نے بتایا بالکل صحیح ہے. اللہ ماں کے پیٹ کو رحم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بچے کی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہیں اور کسی کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. کسی کو ہوتا ہے اس کا احساس؟ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے پوچھیں کہ اندر ماں کا بچہ ڈیلیور ہوتا کس طرح، پروسیس آپ سمجھ لیں، ہم آپ سمجھ لیں تو ہمارے دماغ کام کرنا بند کر ماں کے پیٹ کو رحم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے اندر بچے کی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہیں، کسی کمی کا احساس نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ پوری طرح سے ماں کی محبت کے اندر لپیٹ میں ہوتا ہے. ماں کی محبت اس کے اندر ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کسی بچے نے آج تک اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کو بچے نے، کسی آپ کے بچے نے یا کسی کے بچے نے آج تک بچہ جب نکلتا ہے اس نے ماں کو اپنے اس میں دیکھا ہے کہ میں اس ماں کے پیٹ سے نکلا؟ نہیں دیکھا. لیکن وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا کیسے لپکتا ہے وہ مجھے بتائیے. خوشبو سے ماں کی محبت جو اتنے نہیں، کیونکہ اندر ماں کی محبت میں لپیٹا ہوتا ہے. یہی حال انسان کا ہے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم کس سے معافی مانگتے ہیں؟ اللہ کے پاس ہی جاتے ہیں. تو اللہ آپ سے یہی تو کہتا ہے، تم نے اگر اپنے نفس کو پہچان لیا تو تم نے مجھے پہچان لیا. اللہ ہم سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو سمجھ لو تم نے مجھے پہچان. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ بنتا ہے، جو بننا چاہیے، جو اصول بننا چاہیے، وہ ایک ترجمہ تو یہ بننا چاہیے: اللہ کے نام کے ساتھ انتہائی رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا.
اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے. اس کا گرامیٹیکلی ترجمہ ریورس بنتا ہے. گرامیٹیکل ترجمہ بنتا ہے ہمیشہ رحم کرنے والا, انتہائی رحم کرنے والا, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ جو بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو بات کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. میں اس حوالے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور اس چھوٹی سی چیز شیئر کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ میں آپ کے بیک آف مائنڈ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ جو کلاس ہے یہ گرامر کی کلاس نہیں ہے, اور اس کے اندر ہم گرامر کوئی ایسا ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی بہت آپ کو گرامر کے حوالے سے اگر علم ہو تو وہ آپ کو یقیناً فائدہ پہنچائے گا. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو ترجمہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں وہ کیوں آیا, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ 29. چلے 29 ہے سر. کوئی 29 کہتا ہے, کوئی 28 کہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 28 اور 29 کی بحث ہے اس کو چھوڑ دیں. حمزہ کے بغیر وہ چھوڑ دیں, وہ بحث کو چھوڑ دیں نا. میں نے ابھی آپ سے کہا کوئی 28 کہتا ہے, کوئی 29 کہتا ہے, اس بحث کو چھوڑ دیں. تو آپ کہیں 29 کہنے تو بھی صحیح ہے, 28 کہیں تو بھی صحیح. یہ جو حروف ہیں ان کو عربی زبان میں, اردو زبان میں بھی حروف ہیں. اردو زبان میں جو حروف ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف ہیں مقطعات. اردو زبان کے جو حروف ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی. حروف تہجی. انگریزی زبان کے جو حروف ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الفابیٹس. عربی زبان کے جو حروف ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حروف الہجا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف الہجا. الہجا. اچھا, حروف کے علاوہ جو دوسری چیزیں وہ حرکت. حرکت کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش، زیر تنوین. زبر پیش, اور بعض دفعہ دوہری حرکت بھی ہوتی ہے, یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر. تنوین. اعراب. ٹھیک ہے, تو حروف الہجا پلس حرکات. حرکات آپ کو پتہ کیا کہ ہیں؟ زیر زبر پیش اور تنوین. ایک اور حرکت بھی ہوتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم, جس کو ہم کہتے ہیں ساکن. ٹھیک ہے, یہ تشدید. حروف نہیں, تشدید کی ضرورت نہیں. حروف, حرکات اور ساکن یہ جب ملتے ہیں آپس میں تو اس سے لفظ وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا. حروف, حرکات اور ساکن سے کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ لفظ وجود میں آتا ہے. اچھا, یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے اور با معنی بھی ہو سکتا ہے. میں اگر آپ سے کہوں روٹی شوٹی تو مجھے بتائیے روٹی شوٹی میں بے معنی لفظ کون سا تھا, با معنی لفظ کون سا تھا؟ روٹی بمانا چھوٹی بے معنی, اس کا کوئی معنی نہیں ہے. جس کا کوئی معنی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا اصل سبجیکٹ قرآن ہے, اور قرآن میں کوئی بھی چیز جو ہے بے معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جی, قرآن میں ہر چیز با معنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو بھی لفظ ہوگا وہ با معنی ہوگا. با معنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کلمہ. یعنی کلمے کا مطلب ہو گیا با معنی لفظ. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ کلمہ 2 قسم سے ہو سکتا ہے. میں اگر آپ کے سامنے لکھوں یہ لڑکا, یہ کلمہ ہے نا کہ نہیں ہے؟ یہ کلمہ ہے نا. ہاں جی, کلمہ. کلمہ. یہ جو کلمہ ہے یہ ایک اکیلا کلمہ ہے جی. اس کو ہم کہتے ہیں مفرد. کیا بولتے ہیں؟ اکیلا کلمہ ہے, مفرد. مفرد. اگر میں اس کو یہ لکھوں, یہاں لکھا ہو نیک لڑکا, اب مجھے بتائیں نیک لڑکے کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ اس کی خوبی ہے. خوبی. نیک ہاں جی, لڑکا لڑکے کی خوبی ہے, نیک ہونا. صرف ہے.
لڑکا یا ایک لفظ تھا, آپ نے اس کو مفرد کہا. اب یہ ایک سے زیادہ لفظ ہے نا, ایک سے زیادہ لفظ ہے نا, دو لفظ جی ہیں. مفردات ایک سے زیادہ لفظ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ مفردات مرکب. ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب. مرکب. یعنی کلمہ جو ہے, اس کلمے کو مزید اگر آپ بریک ڈاؤن کر لیں تو کلمے دو قسم کے ہوں گے. ایک ہوگا مفرد اور دوسرا ہوگا مرکب. ٹھیک ہے جی, ایک مفرد اور دوسرا مرکب. اچھا مجھے بتائیے, جب میں آپ سے کہتا ہوں نیک لڑکا تو کیا میسج ملا آپ کو؟ صفت ہے لڑکے کی کہ وہ نیک ہے. نہیں میرے بات, میں آپ سے کہوں نیک لڑکا, بات مکمل ہے کہ نامکمل ہے؟ انکمپلیٹ ہے ابھی. جملہ مکمل نہیں ہے نا. صرف ابھی آپ جملے کی بات ہی نہیں کریں, مرکب کی بات کر رہے ہیں. ہم نے لفظ, ہم نے جو ٹرمنالوجی استعمال کیا, آپ ٹرمنالوجی پہ رہیں گے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ایک لڑکا مرکب ہے لیکن انکمپلیٹ. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں یہ لڑکا نیک ہے, تو مجھے بتائیے یہ لڑکا نیک ہے, مجھے بتائیے یہ بات مکمل لگ رہی ہے کہ نامکمل لگ رہی ہے؟ مکمل. مکمل. اس کا مطلب ہو گیا یہ جو مرکب ہے, یہ جو مرکب ہے یہ دو قسم کا ہوگا. یہ جو مرکب ہے یہ دو قسم کا ہوگا. ایک جس کو ہم کہیں گے بامائنے. نہیں مکمل اور نامکمل. بامائنے تو کلمہ ہے, کلمہ لفظ کو کہتے ہیں. وہ لفظ مفرد بھی ہو سکتا ہے جیسے لڑکا تھا, وہ لفظ جو ہے مرکب بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ الفاظ, ایک سے زیادہ, 2 4 8 10 ہو. یہاں دیکھیے کتنے 1 2 3 4 ہیں, یہ مرکب ہی کہتا ہے. یہ مرکب مکمل اور نامکمل. تو یہ مرکب دو قسم کے ہوں گے. ایک جس کو ہم کہتے ہیں مرکب تام. تام کا مطلب ہے مکمل. تام کا کیا مطلب ہے؟ مکمل. اور ایک کہلاتا ہے ناقص. ناقص انکمپلیٹ. یعنی ناقص جو انکمپلیٹ. انکمپلیٹ ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے نا, اور یہ جو مکمل ہوتا ہے نا, یہ جو تام ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے, اس کو دراصل کہتے ہیں جملہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ. یہ جملہ کہلاتا ہے. یہ جملہ نہیں کہلاتا, یہ ناقص ہی کہلاتا ہے. جی یہ جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, یہ جملہ کہلاتا ہے, یہ ناقص کہلاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں, اس کو آپ نے ناقص کہا نا, جی یہ ناقص ہے. نیک لڑکا, لڑکے کی صفت ہے نا, یہ مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناقص ہے, مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں یہ نیک لڑکا ہے, تو یہ اب مکمل ہو گیا نا. جی. یہ لیکن یہ جو نیک لڑکا تھا, اس کے اندر یہ جو نیک لڑکا تھا بذات خود یہ کیا چیز تھی؟ ناقص تھا. صرف تھی, ناقص تھا. صحیح. ناقص تھا, یہ ناقص مرکب تھا, لیکن یہ کسی کے ساتھ جڑا تو یہ مکمل جملہ بنا. تو یاد رکھیے گا, عربی زبان میں قرآن مجید کی ہر آیت ایک جملہ ہے. قرآن مجید کی ہر آیت ایک جملہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پورا ایک جملہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملہ نہیں ہے, یہ کیا تھا؟ ناقص تھا. کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اللہ کے نام کے ساتھ نہایت رحم کرنے والا, ہمیشہ رحم کرنے والا, یہ ترجمہ کیا نا. مجھے بتائیے یہ مکمل بات تھی کہ نامکمل تھی؟ نامکمل تھی. عربی زبان میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ ایک جملہ ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ کیونکہ جملہ ہونا چاہیے, تو لوگوں نے کہا, مفسرین نے کہا کہ ایک اس کے اندر ایسا لفظ ہے جو اس کے اندر محذوف چھپا ہوا ہے. اور قرآن مجید کا یہ بہت بڑا خزانہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں محذوف. وہ محذوف کیا خزانہ ہو سکتا ہے؟ وہ محذوف خزانہ ہو سکتا تھا یہاں ابدعو. ابدعو کا مطلب ہے ابدعو میں شروع کرتا ہوں. ابدعو جو آپ کہتے ہیں نا, میں شروع کرتی ہوں یا کروں گا,
تو ابدہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، ابدہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا، میں شروع کرتا ہوں کیا کرتی ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے انتہائی رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا. تو یہ پورا کا پورا جملہ ہو گیا. لیکن ادھر لوگوں نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا. سوال یہ اٹھایا لوگوں نے کہ جب آپ نے کہا اب دو میں شروع کرتا ہوں، تو آپ نے تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا، آپ نے تو شروع کیا میں شروع کرتا ہوں. تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں اب دو کو ہم بیچ میں لے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بسم اللہ ابدہو الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کر، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اس طرح سے کر کے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آگے پیچھے جو کچھ بھی کر دیا. تو لیکن میرا اپنا ذاتی جو ذہن جاتا ہے ہمیشہ وہ یہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ ڈالوں. ٹھیک ہے، یا اب دو یہ میں اپنی طرف سے الفاظ ڈال رہا ہوں، اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں کہ نہیں ڈال رہا ہوں؟ جی ہاں جی. میں تو کہیں نہیں ہے. میں اس کی جگہ اقرؤ ڈال دوں، اطلعُ ڈال دوں کہ میں تلاوت کرتا ہوں، اقرؤ میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سب میں اپنی طرف سے ڈالوں گا نا. تو میں تو سیدھی بات بتاؤں کہ میں یہ چیزیں کرتا ہی نہیں. میں اس کو سیدھا سیدھا اسی طرح سے لیتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ، ہمیشہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا. جن لوگوں نے اس کے معنی اس طرح سے بھی لیے کہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا، انہوں نے کیا کیا کہ دو معنی ایک جیسے لگ رہے تھے، انہوں نے کہا یار یہ بڑی کمپلیکیشن ہے، اس کو تھوڑا سا آسان کر دو. بہت مہربان، مہربان بھی تو رحمت ہی کی ایک چیز ہے، مہربان بھی جو ہے وہ رحمت ہی کی ایک چیز. تو یہ چھوٹی سی چیز تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. اب آپ نے دیکھا کہ آج آپ کا جو سیشن جتنی دیر کا بھی ہوا ہے، اس میں آپ نے بنیادی طور پہ 2 آیات کی، اور یہ وہ 2 آیات تھی جس کے اندر الفاظ آپ کے بہت سارے ایسے تھے جو آپ نے پہلے بھی پڑھے تھے، پہلے بھی سنے. لیکن مجھے نہیں معلوم آپ نے اس انداز سے یہ لفظ رحمان پہلے کبھی پڑھا تھا، یا آپ نے اس کو سنا تھا، یا آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، یا رحیم کو آپ نے. آج آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ رحمان اور رحیم سے کیا مراد ہے، یعنی اس کی رحمت مجھے اس وقت ضرورت ہے تو میرے لیے رحمان ہے، اور مجھے کل ضرورت ہوگی میرے لیے رحیم ہوگا. تو یہ جو ہم نے جو تصور بنایا کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت کے اندر رحیم ہوگا، یہ اپنی اپنی جگہ پہ سب کی تھیوریاں ہیں. یہ کہیں کسی نے کچھ ایسا نہیں کہا، یہ بہت سارے وہ بنے ہوئے. جس طرح سے میں نے خود کہا تھا کہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ رحمان فی دنیا رحیم فی الآخرہ. تو اللہ دنیا میں رحمان ہے، وہ اس طرح سے بھی ہے کہ جو سب پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، جو سب پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، جو حیات کے وجود اور بقا کے لیے ضروری ہے. اللہ اپنی رحمت جو ہے وہ ہر ایک پہ نازل کرتا ہے جو اس کے وجود اور بقا کے لیے ضرورت ہے. اور رحیم سے مراد وہ رحمت ہے جو کسی کی مصیبت یا ضرورت کے وقت پہنچ کر اس کو سہارا دے. آپ اس کو اس طرح سے لیں، اللہ ہر وقت اور ایک ہی وقت میں اللہ اپنے آپ میں اللہ رحمان بھی ہے اور اسی وقت اللہ رحیم بھی. اللہ اسی وقت اپنی اس کے اندر رحمان بھی ہے اور اللہ اس کو اس کے ساتھ رحیم. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم ہماری نیکسٹ کلاس کب ہے. انشاءاللہ کب ہے ہماری نیکسٹ کلاس؟ وینسڈے پہ کہ ٹیوزڈے کو؟ ہماری نیکسٹ کلاس وینسڈے ہے کہ ٹیوزڈے ہے؟ سر ایک منٹ، ٹیوزڈے ہے شاید. ٹیوزڈے. اچھا، اب میں آپ سے سب یہ گزارش کروں گا کہ ہم نیکسٹ کلاس جب شروع کریں سورہ فاتحہ کی، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ کی جو کم سے کم کوشش ہم کریں گے کہ کم سے کم پہلی 3 آیات تو ضرور کریں جو پہلا پارٹ ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ آپ ان 3 آیات کے جو الفاظ ہیں ان پہ تھوڑا غور و فکر کریں. آپ اپنی طرح سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں الحمد کے کیا معنی آپ کے سامنے آتے ہیں. کسی ڈکشنری میں دیکھیں، کسی نیٹ پہ دیکھیں، کسی جگہ پڑھیں، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو نوٹ کریں. رب کے کیا معنی ہیں، عالمین کے کیا معنی ہیں، رحمان اور رحیم تو ہم کر چکے تو وہ آپ کا کور ہو جائے گا. مالک کے کیا معنی، یوم کے کیا معنی، دین کے کیا معنی. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا یہ زبان محسوس کرنے کی، اور یہ محسوس آپ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو ان الفاظوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو، اس الفاظ کے بیسک معنی آپ کو معلوم. یہ بیسک الفاظ کے معنی جب آپ کے سامنے آتے ہیں، جب بیسک اپنی چیز دیکھے گا، پھر آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں گے،
پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کو محسوس کیسے ہوتا ہے، پھر آپ کو اس کے اندر بہت کچھ نظر آئے گا. آپ نے رحمان، جس طرح سے میں نے بھی آج آپ سے کہا کہ رحمان اور رحیم جو ہے وہ آپ نے اگر اس سے پہلے بھی اسی طرح سے پڑھا تھا، سمجھا تھا، تو بہت اچھی بات ہے. نہیں پڑھا تھا تو آج آپ کے سامنے کوئی چیز تو آئی ہوگی نا، کوئی چیز تو آپ کے ذہن میں آئی ہوگی. اور آپ کو آج یہ 2 وزن میں نے بتائے قرآن مجید میں، آپ کو جہاں کوئی ایسا اسم نظر آتا جو ان 2 وزن پہ ہو، فالان کے وزن پہ ہو، فالان کے وزن پہ ہو، یا فعیلون کے وزن پہ، یہ دونوں اوزان آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کا معنی دے گا. تو معنی اب وہ آپ معنی نکال ہی نہیں سکتے. رحمان کا آپ معنی ترجمے میں دے سکتے تھے؟ مجھے بتائیے. نہیں سر، اپنے بورڈ کی نا پکچر لے کے گروپ میں ڈال دیجیے گا کیونکہ ہمیں دکھ نہیں رہا کچھ بھی. میں نے پچھلی والی ڈال دی تھی اور یہ والی بھی ڈال دیتا ہوں. پچھلی والی جزاک اللہ خیر. مجھے بتائیے کہ رحمان کا جو ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. مبالغہ پایا جاتا ہے، عارضی ہوتا ہے، ابھی ابھی ہوتا ہے. مبالغہ میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں مجھے بتایا. رحمان کا آپ ترجمہ لکھ سکتی ہیں؟ آپ رحمان کا ترجمہ بتا سکتی ہیں. لیکن آج اگر رحمان کا آپ کو یہ تینوں مفہوم سے معلوم ہو کہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جا سکتی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ اس ترجمے کو محسوس تو کر سکتی ہیں. اور جب آپ اس چیز کو محسوس کر سکیں گی تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ جب کوئی الفاظ پڑھیں گی تو آپ کا اس کے اوپر ایک اثر کھڑا ہوگا، آپ کے اوپر ایک اثر کھڑا ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ الرحمن، رحمان کون ہے؟ جس میں بہت جوش ہے، جس میں بہت زیادہ زور ہے، جس میں بہت انتہا ہے. لیکن یہ ٹیمپریری ہے. یہ ٹیمپریری اس لیے کہ یہ میری اس وقت کی ضرورت کو پورا کرے، ابھی کی ضرورت ہے. مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، اس وقت، ابھی اس وقت مجھے پیسے چاہیے. مجھے کوئی آدمی کہے کہ مجھ سے شام میں لے جانا، مجھ سے کل لے جانا، نہیں، مجھے اس وقت چاہیے. تو مجھے اس وقت کس کی ضرورت ہے؟ رحمان. مجھے اس وقت اللہ کی رحمانیت چاہیے. رحمان کی ضرورت. مجھے اس کی رحمانیت چاہیے، اس کی رحیمیت نہیں چاہیے مجھے اس وقت. کل تو ہو سکتا ہے میں بھی اپنی گاڑی بیچ کے پیسے نکال لوں گا. مجھے تو اس وقت ضرورت ہے، اس وقت. تو مجھے اس وقت کون چاہیے؟ مجھے رحمان چاہیے. مجھے 2 دن بعد بچے کی فیس پے کرنی ہے، تو مجھے اس وقت کیا چاہیے؟ مجھے اس وقت رحمت چاہیے، مجھے اس وقت اس کی رحمت چاہیے. تو یہ کچھ چیز شیطان آپ کے ذہن میں آ جانے گی. شیطان کون ہے؟ شیطان جو ہے وہ کوئی خاص مخلوق نہیں ہے. شیطان کو صرف جن کے ساتھ نہیں ڈیفائن کیا ہوا میں نے. شیطان ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو سرکش ہے. شیطان ہر وہ انسان اور جن ہے جو نافرمان ہے. شیطان ہر وہ انسان اور جن ہے جو اللہ کے احکامات سے خود بھی دور ہے اور دوسروں کو بھی دور رکھتا ہے، جو مخالفت بھی کرتا ہے اور مخالفت میں دوری بھی پیدا کرتا ہے، جو سرکش ہے، جو خباثت ہے. اب یہ 5 اور 6 8 10 چیزوں کو اپنے ذہن میں ہمیشہ آپ رکھیں تو آپ کے سامنے جب اپنی زندگی میں جب آپ کسی جگہ پہ ہو، کسی اس چیز پہ ہو، آپ کے سامنے وہ سچویشن آئے تو آپ کو پتہ چلے گا میں کہاں کھڑا ہوں یا میں کہاں کھڑی. تو اسی لیے آپ تعوذ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تعوذ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب میں قرآن کا مطالعہ کر رہی ہوں، جب میں قرآن کی میں اس کی تفسیر پڑھنے جا رہی ہوں، تو کیا میں تفسیر پڑھ رہی ہوں؟ کیا ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں؟ کیا میں کس سے کہانی میں الجھی نہیں ہوں کہ میں اس میں سے اس کا اصل کرسٹ نکال رہی ہوں؟ میں کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا کس سے کہانی میں بہت مزہ آتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے شوشے لگا دیے جائیں، بہت اچھا لگتا ہے. لیکن دس از ناٹ دی قرآن. دیکھیں نہ قرآن کریٹیکل انالیسس کی کتاب ہے، نہ قرآن کو تفریح کو پارک میں بیٹھ کے ہنستے گاتے بولتے ہوئے کتاب ہے. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اس اللہ کا کلام ہے. اس ایک ایک کلام کے، اس کے ایک ایک زیر زبر کے معنی میں بے انتہا فرق ہے. مجھے بتائیے، میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں، آمنو، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایمان لاؤ اور ایمان والے. سر سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے؟ پہلا والا لکھا ہے آمنو، دوسرا والا لکھا ہے آمنو. آمینو حکم دیا جا رہا ہے، آمینو زیر کے ساتھ. وہ جو آمنو ہے وہ ایمان لائے. وہ ایمان لائے. قرآن مجید میں 99 دفعہ یہ آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنو.
مجھے بتائیے یا الذین آمنو بولنا آسان ہے کہ یا الذین آمنو بولنا آسان ہے؟ آمنو یا الذین آمنو بولنا آسان ہے کہ یا الذین آمنو بولنا آسان ہے؟ آمنو آمنو بولنا آسان ہے کہ آمنو بولنا آسان ہے؟ الذین آمنو غور وہ جو فرمائیے تو ایمان آپ کو لائے. تو وہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا الذین آمنو بولنا زیادہ آسان ہے بنسبت یا الذین آمنو کے. غور سر ہم کیجیے نے گا ذرا. مجھے بتائیے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی پڑھیں اس کو. سر سمجھ نہیں آ رہا. سر نظر نہیں آ رہا. نظر ہی نہیں آ رہا. نظر کی بات ہو بے فکر. جی اب نظر آ رہا ہے؟ او مینا او مینا او ہائینا اور او ہائینا کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہائینا اور او ہائینا. الف کا فرق ہے سر جی. الف ہاں جی کا الف کا اس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ اوہینا 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 یہ مونس کا صیغہ ہے، جمع مونس غائب کا صیغہ ہے. اوہینا ان عورتوں نے اتارا، ان عورتوں نے نازل کیا. اوہینا اوہینا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا. اب اگر آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اسی طرح سے جواب یہی اوہینا اور اوہینا کی جگہ میں انزلنا اور انزلنا کر دوں اور آپ انزلنا کو انزلنا پڑھیں تو کیا مطلب ہوگا؟ اگر قرآن مجید میں آپ پڑھیں انا انزلناہو، کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے اتارا، ایسے ہی ہے نا؟ جی. لیکن اگر آپ الف نہ کھینچیں اور آپ پڑھیں انا انزلناہو تو کیا معنی ہو جائے گا؟ یقیناً ان عورتوں نے اتارا، ان عورتوں نے اتارا. تو کہنے کا مقصد صرف آپ سے یہ ہے کہ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے، کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں اس کے ادائیگی الفاظوں پوری پر کریں، غور کریں، ادائیگی پوری کریں. ادائیگی پوری کریں، اس کے الفاظوں پہ غور کریں، اس کے الفاظوں پہ غور کریں. اس الفاظوں پہ غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو گرامر نہیں چھوڑنی ہے. وہ آپ کو آج بھی آپ گرامر نہیں بھی پڑھنا چاہتے، سائنس سے بھی پڑھتے تو بھی آپ کو معنی کے لیے ڈکشنری میں جانا پڑ رہا ہے نا، یا آپ کو اس کے معنی خود بخود آ جاتے ہیں؟ سر ڈکشنری کرنا پڑتا ہے ہمیں، جانا پڑتا ہے نا، وہ تو آپ کو ابھی بھی چاہیے. تو آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں آپ اس کے معنی کو ڈکشنری میں دیکھیں کہ وہ الفاظ کیا کہتے ہیں، کس کس معنی میں استعمال ہو، کب کب کیسے کیسے کس کس معنی میں استعمال ہو. آپ کو پتہ ہے جو پریپوزیشن ہوتی ہیں، جیسے با کی پریپوزیشن تھی، یہ ٹوٹل ایسی قرآن مجید میں 11 پریپوزیشن، اس میں سے ایک پریپوزیشن الا ہے، اسی طرح سے ایک پریپوزیشن الہ ہے، من ہے، یہ ساری جو ہے 11 پریپوزیشن. یہ پریپوزیشن سے الفاظ کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے آمنو کا مطلب جو ہے وہ ایمان لانا نہیں ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اس کا اصل معنی ہے امن میں آنا. امن میں آنا. یہ ایمان میں آنا اس وقت بنتا ہے جب یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا. اور آپ ہمیشہ دیکھ لیجئے گا قرآن مجید میں جب بھی ایمان لانے کی بات آئے گی وہ ہمیشہ آگے باللہ کی بات آئے گی. جب بھی ایمان لانے کی بات آئے گی وہ ہمیشہ آپ کو با کا پریپوزیشن آگے گی. تو مختلف چیزیں، یہ چیزیں آپ کو بہت کچھ سکھائیں گی، لیکن اصل مقصد آپ کا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ سوچیں.
تو انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر منگل والی کلاس انشاءاللہ ہماری ہوگی تو آپ اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم پہلی 3 آیات کی جو الفاظ ہیں ان کو ذرا دیکھیں تو صحیح، تھوڑا غور تو کریں اور پھر ان کے الفاظ کے معنی کو غور کریں. انشاءاللہ وہ معنی ہم پڑھیں گے آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ مزید اس سے بات کریں گے یہ معنی کس طرح سے کس مفہوم میں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بہت خوبصورت چیزیں نکھر کے آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.